نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں دوبارہ سے 2 ہفتے کے گیپ کے بعد آپ کے ساتھ آج اس کلاس میں جوائن ان ہوں. امید ہے آپ نے اپنی پریویس 2 کلاسز میں جو کچھ پڑھا ہوگا اس کو مزید دہرایا ہوگا. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو پچھلی کلاسز میں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں. آپ نے پچھلی کلاس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام النور اور البدیع پڑھا، اور اس میں سے آپ کو دعائے نور یاد کرنے کو کہی گئی تھی. سورۃ الحدید کی آیات کی تلاوت کرنے کو کہا گیا تھا، ترجمہ پڑھنے کو کہا گیا تھا. کچھ الفاظ کے معنی مصباح اللغات میں سے دیکھنے کو، تلاش کرنے کو کہے گئے تھے. تو امید ہے آپ نے یہ سب کام کیا ہوگا. آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. پہلے آپ کی بات سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کیونکہ اللہ کے نام جو ہے وہ صورتوں میں بھی آتے ہیں نا، تو میرے منہ سے بار بار صورت نکل رہا ہے، لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الفاتر ہم پڑھیں گے اور المحیط پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کا کمنٹ لے لیتے ہیں. جو بات آپ میں سے کوئی کرنا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے. جی ماریا، آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساتھی نے سلام کر لیا ہے. اب باقی سب جس نے بھی بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ انشاءاللہ بات شروع کریں. جی ماریا. جی باقی الحمدللہ کیا کہتے ہیں، آپ کی آواز کا بہت دل چاہ رہا تھا سننے کا. خیر کے ساتھ آپ آئیں
اور ماشاءاللہ جو بھی سیشن ہم نے اٹینڈ کیے وہ بھی بہت اچھے ہوئے الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو بعمل بنائے. بس باجی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، تو اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں ہمارے اپنے سیکھنے کے حوالے سے مل رہی ہیں، کیونکہ بہت سارے نام میں دیکھتی ہوں جو بھی چل رہا ہے یہ آگے پیچھے ہر طرح کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. کیونکہ جب تک اس میں الہدا پڑھا اس میں ہدایت آئی، الغنی پڑھا اس میں بہت ساری صفات دیکھنے کو ملی، العفو پڑھا، تواب پڑھا. تو باجی یہ سب صفات جو ہیں یہ سب ہم نے اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی ساری صفات کا جو ہے بہت اچھے سے ہم نے ڈیپلی طور پہ ہم نے پڑھا. تو واقعی اللہ کی ایک طرح سے جاننے کا، اللہ کو، اللہ سے محبت کرنے کا قرب بھی نصیب ہو رہا ہے. ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے باجی جب ہم یہ نئے نئے نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ بالکل مختلف انداز سے آپ پڑھا رہی ہیں، مصنف نے اس کو بیان کیا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استاذہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی اچھی کتاب ہمیں پڑھائی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کی پہچان ہو، اور اس کی پہچان جو ہے اس کے اسماء و صفات ہی سے ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سربت آپ فرمائیے. جی باجی سورہ نور جو دعا ہے وہ زبانی یاد کی الحمدللہ یاد، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کی سنت کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور آپ نے یہ جو دیا دعائے تھا نور، اللہم عقیدہ، اجعل فی قلبی نورا. جی جی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا تھا نا عقیدہ، اور اس کا تو عقیدہ دل اور قلب کو کہتے ہیں نا. اس کے علاوہ قلب ہمارا دل ہوتا ہے. دونوں کا جو فرق بولا تھا آپ نے، وہ آپ نے ہیلو دیکھا پھر؟ جی باجی دونوں کو میں نے ڈکشنری میں دیکھی، وہ قاموس میں قرآن تھا میرے مصباح الاوقات ہے نا، اس میں مجھے نا فائدہ مل ہوا نہیں کچھ رہا. دیکھنے کا؟ کچھ جی باجی نہیں ملا آپ کو؟ نہیں ملا آپ کو؟ مصباح الاوقات میں میرے پاس ڈکشنری میں اس میں موبائل میں تھی، لیکن وہ ہٹتے چلا جا رہا تھا جب میں نکال رہی تھی نا. تو دیکھیں پتہ ہے کیا، یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ہم بعض اوقات اس کو موبائل میں یا پی ڈی ایف پہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں مشکل ہوتی ہے. ایک اچھی ڈکشنری لے کر خرید کے رکھیں اپنے پاس. آپ جی ماشاءاللہ باجی یہ کتابیں پڑھتے جائیں گے نا تو آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی تو آپ اس کو پرچیز کر لیں اور پھر دوبارہ سے دیکھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی میں نے قاموس میں قرآن میں دیکھا تھا، بس میرے پاس اتفاق سے تھی نا تو میں اس ٹھیک میں ہے. دیکھ لیکن رہی مصباح اللغات یا المنجد بہت اچھی ہیں دونوں ڈکشنریز، اور ان میں سے جو بھی آپ کوئی ایک لے لیں اور انشاءاللہ اس میں بھی دیکھیں. جی ماریا سے تو بات ہو گئی. ٹھیک ہے، صفیہ اسماعیل آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ صفیہ یہ جی جی باجی الحدیث کی آیت نمبر 9 12 13 19 28. تو باجی اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے نور کے بارے میں سب آیتوں میں یہی بتایا گیا ہے نا. تو وہی مختصر سا بتائیں ہر آیت کا. چلیں آپ نے بس اس کو پڑھ لیا نا، ترجمہ پڑھ لیا اور اس جی کا جی پڑھ وہ لیا باجی. جی 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 الحمدللہ. آج جی اس باجی. لیے کہ ہم آج کی کلاس کا کام شروع کرتے ہیں نا انشاءاللہ، جی تو آج کی کلاس کا کام ٹھیک ہے شروع جی. کریں گے. تو اس میں اگر کوئی ڈسکس کرنا ہوا تو آپ کر لیجیے گا. وقت ذرا محدود ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اس لیے ہر کلاس میں اس کلاس کا کام کر لیتے ہیں. چلے جی ہم شروع کرتے ہیں. آج ہمارا جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ہے الفاتر. طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے عربک کا پارٹ سنیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کا کہیں کہیں ترجمہ آپ سے کروائیں گے اور پھر اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. تو جو لوگ سنانا چاہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. طیبہ اکبر آپ سے آغاز کرتے ہیں، آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسماء الحسنى عز وجل الفاتر قال الله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ٹھیک ہے طیبہ. اچھا آپ نے الحمدللہ عربک ٹھیک پڑھی، لیکن آیت پڑھنے میں کہیں کہیں غلطی ہوئی ہے. ان اکونو نہیں ہے، ان اکونا ہے. اسی طرح جو کہیں جگہ مد اصلی ایڈ ہو گئی ہے، کہیں ڈراپ ہوا ہے، مد نہیں کھینچا. قل انی اس کا مد کھینچنا تھا. ایک گزارش کروں گی کہ جب ہم کسی ٹیون میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہماری توجہ ٹیون پہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے قاری حضرات کی ہم سنتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی انداز ہوتا ہے نا پڑھنے کا، تو ہم انداز کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بعض اوقات تجوید کے اصول
اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. تو میری گزارش سب سے یہی ہے کہ کوشش کریں کہ بالکل اپنے ہی انداز میں پڑھیں، لیکن تجوید کے اصول اور قواعد کو مد نظر رکھیں. طیبہ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی آیت 14 کو آپ نے 3 بار سننا ہے. قاری ایمن کی آواز میں، ایمن سوید کی آواز میں سننے تو بہت اچھا ہے، کہیں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کسی ایپ میں ہوگی، ورنہ جس مشاری راشد کو سن لیں، غامدی کو سن لیں، سدیس کو سن لیں، جس کو بھی سننا چاہیں. لیکن 3 بار آپ نے انشاءاللہ اس کو سننا ہے، اور پھر اس کے بعد ریکارڈ کیجیے گا اپنی آواز اور پھر سنیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، یا کسی کو سنا دیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب آگے پڑھیے بشرا یاسمین. جی باجی. وقال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي الأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ٹھیک فاتر ہے. آیت نمبر 1. اچھا اس میں ماشاءاللہ باقی ٹھیک آپ نے پڑھا ہے، بس یہ جو ہے نا رسولاً اولی اجنحتن، ٹھیک ہے، اس لفظ کو آپ دھیان سے کسی بھی قاری کی آواز میں 3 بار سنیں. قاری احمد سوید کی آواز میں سنیں تو بہت اچھا ہے، تجوید کے اصولوں کے لحاظ سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے گا وہ اس لفظ کو کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی فائزہ جی امجد آپ پڑھیے آگے. جی باجی. اللہ تبارک و تعالی هو الفاتر الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلها وفطر السماوات والأرض وسائر الخلق على ما أراد. ٹھیک ہے، آمنہ وقاص آپ پڑھیں آگے. وكان النبي يعظم ربه بهذا الاسم ويدعوه به امتثالا لأمر ربه كما قال سبحانه قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اچھا اس میں بس باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، بس یہ دیکھیں وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کا نام آئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ازکا حمدان آپ پڑھیے. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم. سہرش آپ پڑھیں. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأحيانا بهذا الدعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أخرج مسلم. وما انا من المشرکین. اس میں بھی هذا الدعاء آخر میں دعا کے بعد حمزہ اگر وہ کریں گے نا تو ذرا سے جھٹکائے گا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یا دعا ہی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا جناب، گڈ. ادیبہ آصف آپ پڑھیں. وهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان ووضع في عقولهم حسن الدين واستقباح غيره. دوبارہ پڑھیں. اس کے بعد کیا؟ حسن الدين واستقباح غيره. ٹھیک ہے، حسن الدین. ٹھیک ہے. علی اکبر آپ پڑھیں. فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها
فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق والعمل بالحق وهذا حقيقة الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم 30. Good. وردہ خالد آپ پڑھیں. ولكن الشياطين وسلطان الشهوات تحوم على قلوب بني آدم لتضلهم وتصرفهم عما يسعدهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ٹھیک ہے، اس میں بس یہاں دیکھیں وَتُصْرِفَهُمْ عَمَّا يُسْعِدُهُمْ، ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے يُسْعِدُهُمْ، باقی ٹھیک ہے. صدف آپ پڑھیں آگے. صدف بھٹی، ان کا مائک نہیں کھلا. حدیقہ آپ پڑھیں. وقال الله تعالى عن الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأعراف 16 and 17. ٹھیک، اور ماشاءاللہ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب پڑھنا چاہتے ہیں. ہمت کا کام ہے پڑھنا، اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کی ہوگی اور آپ بھی لگائے ہوں گے، پریکٹس بھی کی ہوگی اور ہمت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں برکت فرمائے. ٹھیک ہے، شہناز آپ پڑھیے آگے. جی. وقال اللہ عز وجل فی الحدیث القدسی خلقت عبادی حنفاء كلهم وإنهم أن أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أخرجه مسلم. ٹھیک ہے جناب. چلیں اب آگے المحیط اس کو پڑھتے ہیں. ہمیرا آپ شروع کیجئے. جی باجی. ومن اسماء الحسنى عز وجل المحيط قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. سورة النساء آیت نمبر 126. ٹھیک ہے، گڈ. مسز ایمان آپ پڑھیں. وقال الله تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط. ٹھیک ہے، دو باقی تو ٹھیک ہے، دو جگہ ذرا سے دیکھیں. الا انہم فی کے بعد کیا ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربهم. ٹھیک ہے، بس مریۃن ہے، اس کو نوٹ کریں، میم کے نیچے زیر ہے. بکلی کے بعد والا لفظ پڑھی. شیء محیط. شیء ٹھیک ہے، حرف لین ہے نا، شیء یہ حرف لین کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بولیے شیء. ٹھیک ہے، شیء محیط، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جناب، رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. اللہ تبارک تعالی هو المحیط الذی احاط بكل شیء علما واحاط قدرته بجميع خلقه في العالم العلوی وعالم السفلی. نہیں عالم العلوی کی بات پڑھیں. عالم علوی عالم السفلی. نہیں جلدی نہ کریں، غور سے دیکھیں علوی کے بعد کیا لفظ ہے، وہ مس کر گئی آپ. سوری وفی بجميع خلق في العالم العلوی وفي العالم السفلی وهو سبحانه المحیط بالاشیاء. جلدی نہیں کرنی.
صبر سے جی کام لینا ہے، رک جانا ہے، جی باقی سب جی کو موقع دینا ہے، اور جی جلدی نہیں پڑھنا، ایک لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ کو آتا ہے لیکن آپ نے دونوں دفعہ فی مس کیا ہے نا، تو جی دھیان سے جی انشاءاللہ۔ جی جی اسی طرح آپ یہ جی دیکھیں الذی احاط بکل شیء، شیء علم، شیء، شیء اس میں علم، 3 دفعہ جی دہرائیں شیء، ٹھیک ہے، گڈ۔ شیء علم، جی مسز یعقوب آپ پڑھیے آگے۔ وهو وهو سبحانه المحيط بالأشياء كلها وهي تحت قدرته فلا يمكن لشيء منها الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء ولا بس یہی رک يقدر. جائیں، بس یہی رک جائیں، ٹھیک ہے، یہی باجی تک میں پڑھتے فرزانہ ہوں نا، میں فرزانہ ہوں، ہمارا موبائل خراب ہو گیا تھا تو میں نے اپنی بہو کا لیا تھا، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرزانہ، یہ دیکھیں اس میں نا جی شیء تک پڑھا ہے نا آپ نے، آگے میں کسی اور ساتھی سے پڑھاؤں گی۔ اس میں آپ دیکھیں جیسے 2 لفظ دیکھیں، فلا یمکنہ نہیں ہے، فلا یمکنو ہے، اس کو نوٹ کریں۔ یو اسی طرح آگے آ یمکن. رہا ہے، ہاں بس ابھی سنیں، دہرائی نہیں، بس نوٹ کر لیں بس۔ اسی جی طرح عن ارادتہ فیہ ولا یمتنع، اس میں بھی دونوں جگہ آپ نے آخر میں زبر لگایا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں یمتنع، ٹھیک ہے، گڈ۔ جزاک. سعید آپ پڑھیے آگے سے، ولا سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقدر أحد من الخلق على الفرار منه لكمال علمه وقدرته وانتفاء الغفلة والعجز عنه وشمول إحاطته بخلقه۔ ٹھیک ہے، وہ انتفاعی نہیں ہے، وانتفاعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب ایک بات دھیان کیا کریں کہ دیکھیں جہاں کوما آتا ہے نا، تو کوما وہاں بک میں آ رہا ہے، تو کوما کا مطلب ہے کہ وہاں پوز ہے نا، جملہ تھوڑا سا مکمل ہو رہا ہے، اسی طرح پڑھا کریں۔ لکمال علمہ وقدرتہ وانتفاع الغفلۃ والعجز عنہ وشمول احاطتہ بخلقہ، اس طرح وہ ایک جب سانس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر کسی ایسی جگہ جا کے سانس توڑتے ہیں کہ جہاں جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، تو یہ کلام ہے نا، تو کلام میں تو پازز جہاں دیے ہوئے وہیں دینے چاہیے بہتر طریقے سے بات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب، باقی پڑھے آپ۔ امتیاز قاسم آپ پڑھیے۔ وهو سبحانه الملك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن والجميع ملكه وعبيده وهو المالك المنفرد بتدبيرهم ٹھیک ہے، الذي گڈ، بس أحاط. یہیں تک، بس یہیں تک، جزاک اللہ خیر، باقی ٹھیک پڑھا ہے بالکل۔ نور الہدیٰ اس سے آگے پڑھیں، الذی سے۔ نور الہدیٰ کا مائک نہیں کھل رہا۔ فرت مسعود آپ پڑھیں۔ اچھا نور الہدیٰ کا مائک کھل گیا، ٹھیک ہے، فرت آپ سے بعد میں سنتے ہیں۔ جی نور الہدیٰ پڑھیے۔ جی باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، پڑھیے۔ جی باجی تھوڑا سا مجھے بتائیں گی، کیونکہ ابھی وہ تھوڑا سا دھیان ہٹ گیا میرا۔ الذی سے پڑھیں، الذی احاط۔ الذی اچھا چلیں آپ الذی احاط علمہ، پڑھیے، ہاں یہی سے جی پڑھیں، باجی، پڑھیں۔ الذي أحاط علمه بجميع المعلومات وبصره بجميع المبصرات وسمعه بجميع المسموعات ونفذت شاباش، مشيئته۔ بس شاباش، جی بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جناب، جی باجی، فرت مسعود اس سے آگے آپ پڑھیں۔ ونفذت مشيئته وقدرته في جميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات ودانت بس اتنا له. ہی بس تھوڑا تھوڑا پڑھوا رہی ہوں تاکہ سب ساتھیوں کا حصہ ڈالا جائے۔ اس میں غور کریں، وقدرتہ فی جمیع الموجودات، فی آ رہا ہے نا تو بعد میں زیر آئے گا، جمیع الموجودات نہیں ہوگا، جمیع الموجودات ہوگا۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیں، ووسعت رحمتہ اہل الارض، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، ام حبیبہ اس سے آگے آپ پڑھیں، ودانت۔
ودانت له جميع المخلوقات كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودانت له جمیع المخلوقات، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، اب ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی، کئی ساتھیوں نے پڑھا، کچھ کو موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اگلی بار سے ہی پہلے ہاتھ اٹھا لیں گے انشاءاللہ تو پہلے موقع مل جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اب آتے ہیں جناب ہم آج کے لیسن کے کو سمجھنے میں، تدبر پر، اور کچھ ٹرانسلیشنز بھی کریں گے. موقع میں ان کو پہلے دوں گی کہ جنہوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. اچھا جناب، سب سے پہلے تو میں چیٹ ایکٹیویٹی میں آتی ہوں، کچھ ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں. یہ آپ لکھیے کہ الفاتر کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، پیدا کرنے والا. اوکے گڈ. جیسے سیرش انصاری نے لکھا پیدا کرنے والا جس کی کوئی مثال نہیں، یعنی بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، یہ مراد ہے. جس کی کوئی مثال سے مراد یہ کہ بغیر مثال کے پیدا کرنے والا، یعنی اس کو کوئی مثال پیش نہیں کی گئی کہ ایسی چیز بنا دو، بلکہ اس نے خود سے وہ بنا دیا. ٹھیک ہے گڈ. اچھا، اب آپ میں سے ترجمہ کرواتی ہوں میں ایک ساتھی سے. بشرا اعظمی، آپ ذرا ترجمہ کریں اس کا. ومن اسماء الحسنى عز وجل الفاطر. ومن اسماء الحسنى عز وجل، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عزت اور جلال والے، الفاطر پیدا کرنے والا. قال اللہ تعالی. بس 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 گڈ. اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے جو عزت اور جلال والا، یعنی عز وجل کا معنی جو عزت اور جلال والا. آپ نے درست کیا، گڈ. الفاطر ایک نام ہے. ٹھیک ہے، چلیں. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ الفاطر کے حوالے سے؟ بشرا، کوئی بات کہنا چاہیں آپ؟ جی باجی، اس کے میں مجھے ایک چیز کا وہ پوچھنا تھا. ہم نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بھی مجھے بھی اس ٹائم اس کا وہ نہیں یاد آ رہا. اسماء اللہ تعالیٰ کا وہ بھی پیدا کرنے والا تھا، لیکن اس میں بھی پیدا کرنے والا، لیکن جس کی کوئی مثال نہیں. اس تو کے پھر بعد آپ میں البدیع بھی نام جی اس نام کو البدیع، جی نکال کے دیکھیے اور خود مجھے ڈھونڈ کے بتائیے گا کہ کیا فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کیونکہ اسی انشاءاللہ. طرح کہ آپ پیچھے پڑھتے جائیں گے. یہ بڑا اچھی بات ہے کہ آپ کمپیئر کرتے جائیں گے، یہ بھی یہ معنی ہے اور یہ بھی یہ معنی ہے. فرق کیا ہے دونوں، وہ آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جناب، آگے ہم آتے ہیں سوال پر کہ یہ جو ہے کہ میں ایک فریز پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ آپ میں سے خالدہ آپ کیجیے گا. آگے آ رہا ہے نا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُعَظِّمُ رَبُّهُ بِهَذَا الْإِثْمِ وَيَدْعُوهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّهِ. اس کا ترجمہ کیجیے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کرتے اپنے رب کی اس نام کے ساتھ، اور پکارتے تھے، دعا کرتے تھے اس کو ساتھ اس نام کے، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے. اور سورج بالکل اچھا، بارک اللہ فیک. گڈ. اچھا چلیں، یہ جو آگے سورت ہے، سورت الزمر کی آیت جو ہے، اس حوالے سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس حوالے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی دلیل ہیں، اور یہ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے رب کے اس نام کے ساتھ دعا کرتے تھے. یعنی مجھے یہ لگا کہ یہ نام جو ہے یہ نام جو ہے وہ مستجاب الدعوات میں سے ہے، تاکہ اس نام کے ساتھ جب اپنے رب کو پکاریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نام کے ساتھ پکارو. تو جس طرح اس کا ترجمہ ہے نا کہ کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس معاملے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اسی کے متعلق آئی تھنک آگے بھی جو حدیث ہے وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو باہم تو اس آیت اور اس دعا کے. ٹھیک ہے گڈ. اچھا، اس میں یہ دیکھیں کہ یہ مستجاب الدعوات تو کوئی شخص ہوتا ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا
کہ یہ فاتر نام جو ہے یہ اصل میں ایک وسیلہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. یہی کہنا چاہ رہی ہوں گی نا آپ. تو واقعی ایک وسیلہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ پکار کر یہ دعا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اس کے بعد دیکھیں جو اگلی جو یہ ہے حدیث ہے، اس کو جیسے کہ پیچھے خالدہ نے وہ آیت پڑھی سورۃ الزمر کی اور اس کے بعد یہ حدیث ہے، تو ان دونوں کو اگر سامنے رکھیں ہم تو کیا ہمیں اس سے ان دونوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے کہ ان دونوں کو مانگ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میرا سوال واضح نہیں ہے؟ میں بتاؤں خالدہ کسی اور کو موقع دیتے ہیں نا، اور ساتھی دیتے ہیں. شافیہ آپ کہیے. باجی ان دو آیت سے اور اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی جس میں انسان کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے کہ سچائی کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا اس معاملے کو آگے لے کے جایا جا سکے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ان مواقعوں پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ کے یہ والا نام ہے فاتر، اس نام کو لے کر اور اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب جس نے اتنے پرفیکشن سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے وہی ہدایت دے سکتا ہے. انہوں نے بات کی ہے نا شافیہ نے، دیکھیں انہوں نے تو بات کی کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. یا پرٹیکولرلی کس چیز میں رہنمائی مانگی جا رہی، کس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے؟ ذرا چیٹ میں لکھیے نا، جب جنرلی ہدایت میں یا کب، یعنی کس وقت؟ ایک لفظ ہے نا یختلفون سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں میں اوقات نہیں پوچھ رہی، موقع پوچھ رہی ہوں. اختلاف اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہے نا بات تو آپ پھر اس کو اس موقع پہ یاد نہیں رکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. حدیقہ آپ کچھ کہنا بتائیں. حدیقہ بتائیں. ہمارا بھی کسی کے حق، دین اور دنیا کے معاملے میں کبھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کی اس صفت کے ساتھ پکارا جائے یہ نام. اللہ اپنے بندوں کے بیچ پھر فیصلہ فرمائے گا. مطلب ہمارے دنیا کے معاملات میں یا کہیں بھی اختلاف ہو تو ہمیں اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے چلیں آپ چیٹ میں ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو آج یا اس ہفتے یا اس مہینے کہیں کوئی اختلافی معاملے سے نپٹنا پڑا جس میں آپ کو کسی سے بحث ہو گئی ہو، کوئی آرگیومنٹ ہو گیا ہو، وہ آپ کی بات نہ سمجھ رہے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا جواب بڑے مزے کے آ رہے ہیں جی. روزانہ جی ہوتا ہے نا. تو سچ بتائیں کبھی خیال آیا تھا کہ یہ نام مانگ کر اس وقت دعا مانگنی ہے؟ یہ کبھی خیال آیا تھا کہ فاتر پکار کر؟ نہیں آیا تھا نا. سبحان اللہ. اور قرآن کتنی بار پڑھا ہے ہم نے؟ دیکھیں آپ ہی کے جوابوں پہ بات کر رہی ہوں میں. کتنی بار قرآن پڑھا ہے نا ہم نے، کتنی بار سورۃ زمر کی آیت پڑھی ہوں گی. اور لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ یہ نام پکار کر مانگیے دعا ان معاملات میں جس میں اختلاف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گیا نا. تو جب اختلاف ہو تو بجائے اس میں کوئی گرمی کھانے کے، غصہ کرنے کے، اللہ سے یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. تو یہی آپ کا اور میرا ہوم ورک ہے اس ہفتے کا. اپنے وہ اختلافات سوچیں جہاں لوگوں کے ساتھ آپ کے اختلاف ہیں. دیکھیں ہو سکتا ہے آپ غلط ہو سکتا ہے میں کہیں غلط ہوں، ہے نا. ایسا ہو سکتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں دوسرا غلط ہے، یہ مجھ سے کیوں ڈفرینس آف اوپینین کیوں ہے اس کی مجھ سے. تو بھائی میں اور آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو اس میں ایکچولی ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جہاں جو غلط ہے تو رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی طرف. مجھے میری غلطی دکھا دے یا ان کو ان کی غلطی دکھا دے. تو ہم نے یہ آیت اور یہ دعا عربی میں اس ہفتے اختلافی معاملات کا سوچ کر مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا. مانگیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ نہ مانگے، بے شک وہ ویسی تلاوت کر لے اس آیت کی. لیکن ہم میں سے سبھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے نا کسی معاملے میں. اللہ ہماری رہنمائی فرمائے. چلیں اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہم. اگلا جو ہے نا ہمارا سوال وہ ادھر سے ہے، اس سے آگے کی ایک فریز آ رہی ہے ہماری. میں اس کا حصہ پڑھتی ہوں عربی کا. آپ میں سے کوئی مجھے اس کو سمجھائے گا جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اس کا میں وہ اپنا نام لے سکتا ہے کہ جی میں بتانا چاہتی ہوں اس کا معنی کیا.
غور سے سنیے گا، عربی کی فریز ہے وَوَعَدَ فِي عُقُولِهِمْ حُسْنُ الدِّینِ وَاسْتِقْبَاحَ غَیْرِهِ۔ ترجمہ بتائیے اور مجھے سمجھائیے کہ کیا معنی اس کے۔ جی یہ آگے ہی آ رہی ہے نا فریز وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ، اس کے بعد کا حصہ ہے وَوَعَدَ فِي عُقُولِهِمْ حُسْنَ الدِّینِ وَاسْتِقْبَاحَ غَیْرِهِ۔ مسز ایمان آپ بتائیں گی؟ میں حبیبہ بتاتی ہوں۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو، توحید اور ایمان کی فطرت پہ، اور اس کی عقل میں رکھ دی گیا ہے دین کا حسن، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے جو قباحتیں ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم اس سے یہ چھوٹی سی میں کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا سا بھی بچہ ہوتا ہے نا جب، تو اگر آپ اس کو کپڑے چینج کروا رہے ہیں یا کچھ، تو وہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے اس سچویشن میں بہت گھبراتا ہے کہ بغیر کپڑوں کے نا اس بچے کو اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ 1 سال کا ہی کیوں نہ ہو، کہ مجھے کوئی دیکھے۔ تو یہ فطرت میں ہمارے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اب ایک اچھائی کی ایک رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ بری چیزیں ہیں اس کی پہچان بھی رکھ دی ہے، اور وہ گڈ، آہستہ بہت آہستہ اچھی ہم مثال اپنے ہے۔ آپ کو گڈ، یعنی ان کی عقلوں میں دین کا حسن رکھ دیا، تو دین کا حسن حیا میں ہے نا، حیا حیا بہت زیادہ۔ اور قباحت، بے شرمی میں قباحت ہے، تو بہت اچھی مثال سے آپ نے ایکسپلین کر دیا، الحمدللہ۔ کوئی اور آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت فریز ہے نا یہ، اس کو ذرا سمجھے تو کوئی اور آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے؟ جی 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 شمیم کہیے۔ ہماری دنیا کی عبادات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، نماز کا، روزے کا، ساری عبادتوں کا ہمیں ثواب پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو اس کا گناہ ہوگا، یعنی ہمیں سب چیزیں کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھ دی ہے، ہماری عقلوں کے اندر، اور لیکن پھر ہم قباحت عمل کس نہیں چیز کی رکھ دی ہے؟ چلیں یہ تو دین کا حسن ہو گیا۔ میں اس سے کیا بتاؤں؟ مراد کی؟ جی بتائیے۔ جی ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کرنے کے بعد ان کی عقل میں دین کی خوبصورتی رکھ دی، اور قباحت یعنی وہ چیزیں جو دین میں صحیح نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، جو دین کے بگاڑ دیتی ہیں یا اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں، مثال جو بتائے بھی نا، تھوڑا کوئی مثال بتائے نا۔ مثلاً جیسے کوئی غلط کام ہے، انسان کوئی جھوٹ بولے یا کسی کو تنگ کرے، کسی کی بھی غیبت کرے، تو خود انسان کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھلا میں ایمان پہ ہوتے ہوئے اس طرح کے کام کروں، یعنی اس چیز سے انسان خود بخود اس کا دل ہٹتا ہے، یا ٹھیک ہے، اس کوئی کی جو غیر فطرت میں ہے، اس کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی دیکھیں جو لوگ دین پر نہیں بھی ہوتے نا، جن کو اتنی دینی نالج نہیں ہوتی، ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ چیزیں بری ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ، چلیں آگے دیکھتے ہیں جی جی، اس کی نیکسٹ ایک پیج مثال پہ میں آتے بتاؤں۔ ہیں۔ جی بتائیے بشرا۔ جی باجی، اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت ہمارے سامنے جو میڈیا ہے، اب آپ دیکھیے جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، بچے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب اس میں اس طرح کے سینز آتے ہیں جو بالکل دیکھنے کو آپ کی عقل بھی قبول نہیں کرتی، آپ یہ دیکھیں یہ اس چیز کی برائی ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، اور ہمارے اندر سے ایک آواز ضرور اٹھتی ہے کہ یہ غلط ہے، میں نے نہیں دیکھنا اس کو، تو یہ اس کی مثال سب سے بڑی یہی ہے۔ لیکن ہم جانتے بوجھتے بعض اوقات ان چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ سبھی دیکھ رہے ہیں، اتنے لائکس ہیں اس میں اور اتنے کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ لیتے، لیکن ہمارے اندر سے ایک گھنٹی بج رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا۔ اور دین کا حسن یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو خود بخود آپ کو ایک اچھی کمفرٹیبل جی فیلنگ ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے نا یہ سب سسٹم۔ گڈ، اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ ذرا غور سے سننے میں بیچ بیچ میں سے آپ سے بعض اوقات پوچھ رہی ہوں، اور بعض اوقات میں آخری حصے سے پہلے حصے کو آپ سے ریلیٹ کروا رہی ہوں۔ اب میں یہ نیکسٹ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا اس کا، پیج 83 کا، اس میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہاں جو ہے نا وَهَذَا حَقِيقَةُ الْفِطْرَةِ، اور یہ حقیقت ہے فطرت کی، تو فطرت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا 5 چیزیں بتا رہے ہیں یہ؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ تھوڑا سا ٹرکی ہے سوال، پیچھے سے واپس پلٹ کے آئیے۔ کیا ہے فطرت کی حقیقت؟ کون بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جو بتانا چاہیں اپنا مائک کھولے۔ باجی میں بتاؤں؟ ثانیہ ثانیہ، بتائیے۔ باجی اس پیراگراف میں یہ فجمیع احکام الشرع الظاہرۃ والباطنۃ قد وضع اللہ فی قلوب الخلق نہیں، مجھے وہ کلہم 5 چیزیں بتائیں، پوری عربک نہیں پڑھیں، وہ کیا 5 باجی چیزیں ہیں جو حقیقت ہے فطرت کی؟ بے شک عربی میں بتا دیں۔
في قلوب الخلق كلهم الميل نہ إليها نہ فوزع في میں بتاؤں قلوبهم نہ محبة الحق نہ ثانیہ نہ ثانیہ میں بہت فوکس سے پوچھ رہی ہوں سوال. میں کون؟ وجیہہ میں وجیہہ بتائیے. میرے احکام شریعت جو ظاہری ہیں باطنی ہیں وہ ہوں ہے، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے محبت حق کی، حق جاننے کی اور عمل کرنے کی حق پر، اور ایثار حق کی رکھ دیے. یہ سب 5 چیزیں ہو گئی نا، ظاہری گڈ باطنی. شاباش. اور یہ حقیقت ہے فطرت کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت فطرت کی فطرت کی حقیقت ہے کیا ہے؟ کہ اللہ احکام تعالیٰ نے ہمارے دل شرع میں یہ رکھ دی ہے. ظاہرہ والباطنہ، اور محبت الحق و ایثار الحق والعمل بالحق. گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے آنسر نکالا. الحمدللہ. اس طرح جب آپ پڑھا کریں نا تو بعض اوقات وہ آخر میں جو کنکلوژن کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پیچھے لے کے جایا کریں، دیکھا کریں کہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا. گڈ. چلیں آگے آتے ہیں ہم. چلیں یہاں بھی میں آپ سے اسی طرح کا ایک سوال کرتی ہوں. نیکسٹ جو پیج 84 میں سیکنڈ پیراگراف ہے، یہاں سے میرا آپ سے سوال ہے. یہ بتائیے، عربک میں بتائیے گا وہ دونوں چیزیں، وہ کیا 2 چیزیں ہیں جو انسانوں پر غالب آ جاتی ہیں تو وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں؟ جو بتانا چاہے اپنا مائک کھولیں. میں بتاؤں اس کا؟ جی بتائیے اس کا. شیاطین اور وسلطان الشہوات، یعنی کہ شہوات کی قوت اور شیاطین. گڈ. جب یہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر انسان حق سے دور ہو جاتے ہیں. مثال آپ بتائیں گی؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے کہ کیسے، کوئی مثال بتائیے. بشرا باجی میں بشرا بتائیے. جی باجی، بعض اوقات جیسے سب سے چھوٹی سی مثال نماز کی ہوتی، کبھی ہمیں شیطان بہکاتا پڑھ لو ابھی تو بہت ٹائم ہے، ہم لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا کبھی ہمارے پہ خواہشات کا، نیند آ رہی ہے ابھی ہم سو لیتے ہیں تو یہ ہم خواہشات یا ہم پہ غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیند کا ہم نہیں پڑھتے، یا کوئی بھی اس کی مثال ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اور بتائیں جی کوئی مثال اور آپ میں سے بتانا چاہے. دنیا میں آپ بہت سی مثالیں دیکھ رہے ہوں گے جہاں پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور پھر بھی خواہشات کی قوت غالب آ جاتی ہے اور بھٹکا دیتی ہے انسان کو. آپ میں سے کوئی اور شیئر کرنا چاہے کوئی بات؟ عالیہ اکبر آپ بتائیے. جی، جیسے عورتوں کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے بننے سنورنے کی، اور اس کو جب وہ پورا کرتی ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح کی محفلوں میں جا رہے ہیں. اتنا بن سنور کر شادی بیاہ ہے تو اس میں بے پردگی ہو رہی ہے، ہم نے کس طرح کا لباس پہنا، ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. تو ان چیزوں میں صرف وہی خواہش جو ہے وہ ہماری حاوی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، اچھا دکھنے کی اور لوگوں کو دکھانے کی اس میں. ٹھیک ہے، گڈ، بالکل صحیح مثال. اینی ون ایلس؟ کوئی اور کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی باجی حمیرہ میں بتاؤں؟ حمیرہ کہیے. جی باجی، اس میں یہ ہے کہ صدقہ خیرات کا بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ شیطان ہمیں اس چیز پہ لے آتا ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو تم خود جو ہے نا اپنی تم ضروریات نہیں پوری کر سکو گے اور تمہارے اپنے پاس کمی آ جائے گی. اور شہوات بھی اسی میں آ جاتی ہیں کہ پھر ہمیں اپنی وہ چیزیں نظر آنے لگ پڑتی ہیں کہ میری یہ ضرورت رہ جائے گی، میں نے یہ پوری کرنی ہے، میں نے یہ پوری کرنی ہے. تو یہ اس چیز میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ صدقہ خیرات سے بھی پھر ہمیں روک دیتی ہیں یہ چیزیں. بالکل صحیح. صوفیہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں اور اس میں مہندی کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، اس میں ہم سب شعور رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پسند نہیں کرتے، لیکن ہم ڈانس کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ان کو بیٹھ کر. تو یہ یہاں پر خواہشات کا جب غلبہ انسان کے اوپر ہوتا ہے تو شیطان پورا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، بعض اوقات خواہشات کا غلبہ ایسا ہوتا ہے، قوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو نا ایسے کاموں سے بھی روک دیتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. آپ یہ دیکھیے، ایک تو ہے نا کہ تاکہ وہ اس کو بھٹکائیں. ایک تو بھٹکانا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ حرام کاموں میں انوالو کر لیا، اور پھر دے اس دین سے جو خوش بختی لاتا ہے دنیا میں اور آخرت میں.
مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اور میں دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے کوئی فنکشنز آ جاتے ہیں، کوئی شادیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، ہم بعض اوقات 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، بعض لوگ تو کئی مہینے اس کی تیاریوں میں، انوالومنٹ میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ایسی ہو، ایسا فنکشن ہو، ایسے کپڑے ہوں، ایسی ایکٹیویٹیز ہوں، کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا کہ ہم جو پڑھنے پڑھانے کا، کچھ لوگوں کو سکھانے کا، کچھ لوگوں کی خدمت کا کام کر رہے تھے، کسی صورت میں بھی وہ کر پائیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ان خواہشات کے پیچھے بہت سا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی استاذہ آئی ہوئی تھی کراچی، تو بہت سی چیزیں شیئر کی، تو ایک بات انہوں نے شیئر کی جو مجھے تو بہت، ہم سب سے کلاس میں بات کری تھی، بخاری پڑھاتے ہوئے یا شاید اسٹاف میٹنگ تھی، اس میں بات کری تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے بات کری تھی کہ ماشاءاللہ ان کی بہو بھی آئی ہوئی تھی آج کل یہاں پر، اور ان سے ملوایا انہوں نے، اور تو وہ بات کری تھی کہ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑا فنکشن رکھتی اور اس کے اندر کئی دن ان کی دعوتیں ہوتی اور سب ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ روٹین میٹر میں ہم سب سے مل بھی رہے ہیں، کام بھی جاری ہیں، کوئی، اور الحمدللہ ایک طرح سے ملنا ملانا بھی جاری ہے۔ اور وہ بتا رہی تھی کہ بیٹے کی شادی، ان کے بیٹے جو حشام ہے، ان کی شادی انہوں نے ٹوٹل 2.5 گھنٹے میں کی ہے، یعنی شادی کی نہ کوئی ایسی تیاریاں تھی، آرام سے جیسے باقی زندگی کے کام چل رہے تھے ویسے چل رہے تھے، نہ کوئی چھٹیاں ہوئی، نہ کوئی اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ہوا۔ ایک فنکشن جو کلاس تھی اسی میں وہ انہوں نے اس کا نکاح پڑھایا اور شادی ہو گئی اور وہیں سے رخصت کر دیا اور کام ختم ہو گیا۔ تو زندگی میں جنہوں نے بڑے گول اور مقاصد رکھنے ہوتے ہیں نا، وہ پھر زندگی میں پرائرٹائز کرتے ہیں چیزوں کو، کیا چیز آگے رہے گی اور کون سی چیز کو پیچھے کرنا ہے۔ بہت ہی انسپریشنل قسم کی ٹاک تھی ان کی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ بعض اوقات کام جائز ناجائز نہیں ہوتے، حرام نہیں ہوتے، لیکن وہ لغو ہوتے ہیں، ہمارا بہت سا وقت کھا جاتے ہیں، اور وہ کام اس وقت میں ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے بہت خوش بختی لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ باجی ہم بتائیں تو باجی جی تو ہم بتائیں جی بتائیے۔ باجی ایک تو غم اور غفلت اور خوشی، تو اس میں بھی بہت زیادہ حملہ کرتا ہے۔ تو ریسنٹ کچھ ایسا معاملہ ہو تو غم میں اتنا انسان بوجھل، اور مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ میں اس غم میں کروں گی تو پھر میری طبیعت خراب ہوگی اور وہ جو صلاحیتیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور پھر میں وہ کام کر سکوں گی۔ تو اللہ سے میں نے یہ دعا کی رو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس میں اتنا نہ ڈال دے غم میں، اور یہ غم تو کچھ نہیں، آخرت کا غم ہے، اللہ اس میں اتنا نہ ڈال دے میری صلاحیتیں ختم ہو جائے اور میرا کام یہ ادھورا رہ جائے۔ اس لیے کھانے پینے ہر چیز میں پھر وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ صحیح کہہ رہی الحمدللہ ہیں، اللہ کا بالکل احسان صحیح کہہ رہی شکر ہے۔ ہیں آپ کہ خوشی کا موقع اور غم کا موقع، دونوں موقع ایسے ہیں جب انسان کی جو خواہش نفس ہے نا وہ اس پہ غالب آتی ہے۔ بعض آپ دیکھیں کہ غم مناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یا فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ اتنا طاری کر لیتے ہیں اپنے پر کہ کریٹیوٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بہت اہم بات کی آپ نے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسز یعقوب کھتری آ رہا ہے میرے پاس۔ فرزانہ باجی، فرزانہ وہ موبائل میرے پہ فرزانہ، اس او میں ٹھیک ہے فرزانہ، آپ جزاک نے اللہ۔ مجھے بتایا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر اینڈ میں آپ کے ریفلیکشنز اور لیں گے۔ یہ بتائیے ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، کون کرے گا آپ میں سے؟ میں اتنا حصہ صرف پڑھ رہی ہوں، جتنا میں پڑھ رہی ہوں غور سے سننا ہے، صرف اتنے حصے کا ترجمہ کرنا ہے۔ وقال اللہ تعالی عن الشیطانی، ترجمہ کیجئے، کون بتائے گا؟ باجی شافیہ آپ بتائیے۔ وقال اللہ تعالی، اور کہا اللہ نے، عن الشیاطین، شیطان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، عن الشیطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ قول بتایا، یعنی اس کے بارے میں بتایا یا اس کا یہ قول بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ آگے قول ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا۔ آگے آتے ہیں جی، المحیط، لکھیے چیٹ میں، لکھیے کیا معنی ہے المحیط کا۔ احاطہ، احاطہ کیا؟ محیط کا معنی لکھیے چیٹ میں۔ گھیرنے والا، گڈ، ٹھیک ہے جی، بالکل گھیرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں یہ پیج نمبر 85 ہے نا، ذرا اس کے اندر دیکھیے، یہ میں سینٹر میں ایک پیراگراف ہے، اس سے میں ایک سوال آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں۔ میرا سوال آپ اس سارے کو پڑھ کر، چلیے المحیط کو پڑھ کر جنرلی میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایسے اس فریز سے بھی نکل آتا ہے، لیکن جنرلی مجھے بتائیے، کوئی بھی آپ میں سے بتانا چاہیں
کہ جو آپ نے یہ پڑھا المحیط صفت اللہ تعالیٰ کی پڑھی، تو اگر یہ صفت بندے کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. کس طرح؟ باجی میں بتاؤں وردا؟ جی بتائیں وردہ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے کر رکھا ہوا ہے، تو جو ہم دوسروں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں نا، جیسے فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یا ہمیں اپنے کوئی بہت سے غم ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک ان رکھیں اپنے آپ پر کہ ہم نے بھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا اور اپنے ساتھ بھی نہیں کرنا، اور جو اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو وہ بھی بچ کے کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ ہم بھی اور وہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے المحیط ہے. پھر یہ چیز کیا دیتی ہے انسان کو یہ اگر اس کو سمجھ ڈراتی آ بھی جائے تو؟ ہے، تسلی بھی دیتی ہے، خوش بھی کرتی ہے، اور اسی سے ہی اللہ تعالیٰ کا مجھے لگتا ہے تقویٰ انسان کے اندر آ سکتا ہے. جب ہم اس صفت کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور ریئلائز کریں تو ہمیں لوگوں سے کسی قسم کی امید نہ رہے اور ہم اپنے آپ پہ دھیان دیں جو ہمیں ایکچولی دینا چاہیے. بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور چیٹ میں بھی میرے ساتھی جو لکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ چیز اطمینان بھی دیتی ہے، نا امیدی ختم ہوتی ہے، تقویٰ انسان میں آتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال آپ سے اور کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کے ریفلیکشن لیتی ہوں. یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، اس کے ایک حصے کا مجھے معنی بتائیے، کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو؟ صرف اتنا حصہ جو میں پڑھ رہی ہوں، لاسٹ پیراگراف کی پہلی لائن، وَهُوَ الْمَالِكُ الْمُنْفَرِدُ بِتَدْبِيرِهِمْ. ترجمہ کیجیے اور بتائیے کیا سمجھ میں آیا اس سے، جو بھی کرنا چاہے آپ میں سے. میں رخسانہ کروں. جی رخسانہ کہیے. اللہ تعالیٰ مالک اور منفرد اپنی تدبیر کے ساتھ، یعنی اس کے جیسی تدبیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. بالکل منفرد اللہ تعالیٰ اور واحد اکیلا وہی کرتا ہے، اس کی تدبیر میں کوئی شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا. ذرا کچھ مجھے ایکسپلین کرے کوئی کہ کیا مطلب ہے اس سے، کون ایکسپلین کرے گا؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ سنم آپ بتائیں گی؟ باقی سب کے مائک آف کرتے ہیں. میں کائنڈلی بتاؤں؟ دیکھیں، اس وقت آپ لوگ کہیں کلاس میں بیٹھے ہو نا، تو ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہاں سے ہٹ کے بیٹھیں کیونکہ بیک گراؤنڈ سے پھر آوازیں آتی ہیں. جی کون بتانا چاہتے ہیں؟ میں بتاؤں فرق؟ میں چاہتی ہوں کوئی اور ساتھی حصہ لے، انہوں نے ابھی تک کے لیے. مطاہرہ آپ بتائیے. باجی ذرا پلیز سوال دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا، کس کا پوچھ رہی ہیں؟ اچھا پھر میں کسی ایسے ساتھی سے پوچھ لیتی ہوں جس نے سوال سنا ہوا ہے. کس کو میرا سوال سمجھ میں آ گیا؟ کون بتانا چاہتا ہے؟ میں ریشما بتاؤں؟ بتائیے. جی، یعنی کہ ہر ایک چیز کی پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، اور وہی پلاننگ کی تقدیر بھی اسی نے ہی بنائی ہے. تو وہ تدبیر بھی وہی کرتا ہے، تقدیر کے مطابق اس نے تقدیر بنائی، تو تدبیر بھی اس کے مطابق کی ہے اس نے. تو اللہ ہی کیا ہر میری چیز کا اور وہ آپ کی بھی؟ ہے. کیا میری اور آپ جی کی بھی؟ جی، سب کی تقدیر، ہر چیز کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے پھر اگر اور اسی کی طرح پلاننگ کی ہے. بالکل درست بتایا آپ نے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، چیٹ میں بھی آنسر لے لوں گی، اور کوئی آپ میں سے بتانا چاہے تو بھی ان سے بھی لے لوں گی. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تقدیر بھی اس نے بنائی، پلاننگ بھی اس نے کی، وہ منفرد ہے اس تدبیر میں، تو پھر کیا آ جاتی ہے چیز انسان کے اندر، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو اس سب سمجھ سے؟ اللہ پہ یقین آ جاتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہم آسانی سے لے لیتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے سے ہمیں لکھ دیا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا، تو ہمیں صبر بھی آ جاتا ہے. بہت الحمدللہ. مشکلوں میں بالکل بالکل بالکل. چلے مطاہرہ، آپ جنرلی آج کے دونوں جو نام ہے اللہ کے، ان کے بارے میں اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں، کیا فائدہ ہوا، کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں جی، السلام علیکم آپی، سوری اباؤٹ دیٹ لاسٹ ٹائم. اوکے، کوئی بات نہیں. اچھا مجھے اس کا یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ
यानी कि हर चीज का अहाता कर रखा है, हर चीज से अल्लाह ताला से कोई चीज भाग नहीं सकती। अल्लाह ताला हर आवाज को सुनने वाला है। और अल्लाह ताला ने यानी कि हम अल्लाह ताला के मुलाकात से भी हमें शक नहीं होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से हम यानी कि हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमने एक दिन हमने उनके सामने जाके अल्लाह ताला हमें अपने सामने ला खड़ा कर देंगे। और हमें यानी कि इन सारी चीजों पे यकीन, ये लेसन पढ़ने के बाद अल मुहीत का आ गया कि जो दिल में कुछ लोग भी डाउट करते हैं, यानी कि वो डाउट करना बेफजूल है। यानी कि एक ना एक दिन तो हमें ये सब कुछ जो अल्लाह ताला की कायनात है और ये जो अल्लाह ताला ने हर चीज को इस्तिवा कर रखा है और खाता कर रखा है, हर चीज को घेरने वाला है, सुनने वाला है, यानी कि वो हमारे दिल के इतने नजदीक है। तो ठीक, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आप में से कुछ कोई भी साथी अगर मजीद कुछ अपनी रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहें कि लेसन से क्या समझ में आया तो हैंड रेज करते जाएं, मुख्तसर बात करते जाएं। उसके बाद आपको याद है ना, आज हमने इंशाल्लाह आपके साथ क्विज पोल करना है उसके ऊपर, शाबानुल मुअज्जम पर 5 से 5:10 तक इंशाल्लाह लेंगे हम उसको। तो उससे पहले मैं आपके रिफ्लेक्शन लूंगी। फायजा, आप कहिए। जी बाजी, मैं अल फातिर का जो टॉपिक पढ़ा ना, तो दो चीजें इसमें से बताना चाह रही थी। एक तो यही कि जो इंसानों को भटकाता है ना, शैतान और शहवात की कुव्वत। तो बाज़ औक़ात शैतान जो है ना, वो इंसान को नेकी का अमल करा के भी जाया करा देता है, यानी इखलास की कमी हो जाती है। तो एक इस तरह से, और मतलब बाज़ औक़ात तो नेकी की तरफ जाने नहीं देता ना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम नेक काम कर भी लेते हैं लेकिन वो अल्लाह के लिए खालिस नहीं होता और वो अमल ज़ाया हो जाता है। और दूसरा ये रियाकारी की ख्वाहिश। जी, और दूसरा ये जो बात आई थी ना कि हदीस में और सूरह ज़ुमर की जो आयत है, आयत 46 के इख्तिलाफात में हम जब अल्लाह ताला से दुआ मांगे उसके फैसले के लिए, तो अल्लाह ताला के इस नाम के जरिए फातिर के जरिए, तो मुझे सूरह यूसुफ की आयत ज़हन में आ रही थी कि हम अक्सर वो दुआओं में दुआ मांगते हैं, फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा वल्हिकनी बिस्सालिहीन। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर ताला से ये दुआ मांगी, तो आज मुझे समझ आया कि क्यों इन नामों के जरिए अल्लाह को पुकारे। वो हमेशा वो दुआ मांगती थी, लेकिन इस लेसन के बाद बहुत क्लियर हुआ कि क्यों उन्होंने ये दुआ ऐसे मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अजान सुन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं।
दुआ कौन मांगेगा? सारिश मांगे बाजी। जी मांगे। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वबअथहु मकामम महमूदनिल लज़ी वअता। आमीन। ठीक है जी, चले अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया। हम अब शुरू करते हैं। 1 मिनट है हमारे पास। आप में से कोई इस आज के लेसन के हवाले से कोई बात कहना चाहे, मोस्ट वेलकम। कहिए, कोई बहुत दिल को छू गई हो बात। मैं बताऊं? शमीम मुहीत के नाम से कहिए, मुख्तसर बात कीजिए, कहिए। हाँ, मुहीत के नाम से पता चला कि इल्म और कुदरत अल्लाह ताला जिसके जरिए से बंदों की इबादत भी करता है, वो बंदे जो हैं उसके इल्म और कुदरत के जरिए से महफूज हैं। हमें पता ही था कि बंदे के लिए का अकीदे की नफी होती है। बहुत ज्यादा मुहीत से हमें बहुत ज्यादा आपकी आवाज थोड़ी सी ना गूंजती है, कहीं मुझे समझ नहीं आती, या तो आपने वो शायद लगाए हुए हैं, मैं बताऊं? लगाए हुए, थोड़ा सा उसको ना और क्लियर करके बात कीजिएगा, इंशाल्लाह और समझ में आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। जी वजिया, फाइनल आप बात करें। मैं ये कह रही थी कि अल मुहीत पढ़ के हम जैसे लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हैं, नहीं हम सही हैं आप गलत हैं, जब कुछ देते हैं तो हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमें वहीं पे अपने फैसला छोड़ देना चाहिए। अल्लाह तू बेहतर जानता है, तमाम आवाज़ों को सुन रहा है, तू बेहतर जानता है कि किसने क्या सच है क्या हक है, वो फिर वो दुआ पढ़नी चाहिए। और दूसरे ये बच्चों के मामले में कितने परेशान होते हैं कि पता नहीं इसकी तकदीर में क्या लिखा है। आप दुआ करें, तदबीर करने वालों पर मौजूद है, जिसने तकदीर बनाई वो तदबीर करके तकदीर के भी फैसले बेहतर कर देगा दुआओं से। बच्चों के लिए हम परेशान होते हैं। बहुत प्यारी बात आपने की है, बिल्कुल खुलासा कर दिया आपने सारी बात का। बारकल्लाह फीक। आप सब ने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से अपने अपने सारा हिस्सा डाला आज के सबक में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि क्विज पोल है शाबानुल मौज़म के हवाले से। उम्मीद है आपने किताब को पढ़ लिया होगा। देखते हैं कि क्या हमारा इसमें क्या है हमारे सीखने के लिए। पोल्स को देखते हैं। पहला हमारा सवाल जो है वो है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरतुल हश्र की आयत 7 है। इसके 2 तर्जुमे दिए गए हैं। कौन सा तर्जुमा सही है उस पर टिक करें, निशान लगाएं। पहला है, और रसूल जो तुमसे मांगे वो उन्हें दे दो, और जिस चीज को करने को कहें उसे कर लो। ये एक तर्जुमा इसका किया गया। दूसरा तर्जुमा है, और रसूल जो तुम्हें दे ले लो, और जिससे तुम्हें रोके उससे बाज आ जाओ। तो जो आपको ठीक लगता है उसको आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दूसरा सवाल है शबानुल मुअज़्ज़म कमरी कैलेंडर का डैश महीना है। ऑप्शन आपके पास है 6, 7, 8। जो आपको दुरुस्त लगता है उस पर निशान लगाइए और सवाल नंबर 3 की तरफ आइए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बाजी, क्लियर आ रही है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल 3 देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमदान के दरमियान ये, यानी शाबान का महीना, वो महीना है जिसकी फजीलत से लोग डैश हैं। यही वो महीना है जिसमें डैश रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। बस मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे डैश पेश किए जाए तो मैं रोजे की हालत में हूँ। तो अब एक उसका ऑप्शन है गाफिल और अमाल, और दूसरा ऑप्शन है आगाह और अज़कार। देखिए क्या चीज इसमें सही रहेगी, उसको निशान लगाइए। सवाल 4 है, सुनन निसाई की हदीस से मालूम होता है कि शाबान के डैश में अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। एक ऑप्शन है पूरे महीने और दूसरा ऑप्शन है किसी मखसूस दिन। 5वां सवाल है, पूरे शाबान के रोजे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मख्तस थे। उम्मत को डैश के बाद उमूमी तौर पर रोजे रखने से मना किया गया। एक ऑप्शन है 1/3, दूसरा है निस्फ और तीसरा है 3/3। सही ऑप्शन पे निशान लगा के सवाल 6 है, कुरान और सुन्नत से शब बरात मनाने की दलील मिलती है, नहीं मिलती, गुंजाइश निकाली जा सकती है। सही सवाल पे निशान लगाइए जवाब पर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन।
فیہا یفرق کل امر حکیم، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، یعنی قرآن پاک کو، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں لیلۃ مبارکۃ سے مراد کون سی رات ہے؟ ایک آپشن ہے لیلۃ القدر، دوسرا نصف شعبان کی رات، اور تیسرا 27 رجب کی رات۔ درست آپشن پہ نشان لگاتے جا رہے ہیں آپ لوگ، اور کچھ دوسرے پہ بھی لگاتے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال 8 ہے، نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ایک آپشن ہے کی جاتی تھی، دوسرا آپشن ہے یعنی آپ کے دور میں بھی کی جاتی تھی، اور دوسرا آپشن ہے آپ کے دور کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھتے ہیں اس پہ نشان لگائیے، اس کو ٹک کیجئے۔ سوال 9 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہو، وہ ایک آپشن ہے وہ بھی نہ رکھے، اور دوسرا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ جس کو آپ درست سمجھتے ہیں اس پر کلک کیجئے اور آگے آئیے۔ آخری سوال ہے، نیک روحیں ڈیش میں ہوتی ہیں اور بری روحیں ڈیش میں ہوتی ہیں، اور ان کا دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں۔ ایک آپشن ہے علیین سجین، اور دوسرا آپشن ہے سجین علیین۔ جس کو آپ درست سمجھتے ہیں وہ لے لیجئے اور آگے چلیں۔ اچھا جناب، اب یہ بتائیے شفق، ہمارے ایڈمن بتائیں جی کہ ہم کچھ ویٹ کریں، ساتھی ابھی مزید کتنے پرسنٹ نے کام کر لیا ہے؟ جی میرے خیال سے 1-2 منٹ تو دینا چاہیے ان کو، تب تک اگر ٹھیک کوئی ہے، اپنا فیڈ بیک یا ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے، اپنی کوئی بات کرنا چاہے آج کے فاتر اور المحیط کے حوالے سے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی بات۔ جی، کوئی کچھ کہنا چاہے گا، یا اوور آل کوئی بھی ایکسپیرینس اپنی بات کو شیئر کرنا چاہیں؟ بہت سے لوگ تو بہت خاموش رہتے ہیں لیکن ساتھ ہوتے ہیں ہمارے۔ اینڈ میں آپ کے میں کویسچنز بھی لوں گی شعبان کے حوالے سے، اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ جی نسرین جی یاسین، مس آپ کے لیے۔ جی باجی، جو شعبان کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا تو اس میں مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، استاذہ نے اپنے ایک لیکچر میں جو امام شابی کا قول بتایا تھا کہ سنت میں میانہ روی بدعت میں محنت کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو جو سبحان لوگ اللہ، دہرا سنت پہ دیں ذرا، دوبارہ دہرائیے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جی جائے۔ امام شابی، جی باجی، امام شابی رحمہ اللہ کا قول ہے سنت میں میانہ روی بدعت میں محنت کرنے سے بہتر ہے۔ تو اب جس وقت جو بھی انسان سنت پہ رہنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور لوگ بدعت میں بہت محنتیں کر صحیح رہے ہوتے بات، ہیں۔ صحیح جب بات۔ کوئی عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے عمرے کیے، جب ان کو صحیح حدیث بتائی جاتی ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو محنت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ وہی اور کوئی ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ جی عالیہ اکبر، مسز آپ کچھ دانش، کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا مسز دانش، آپ کہہ لیجئے پہلے۔ جی یہ بدعت اور اس کے متعلق تو یہی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں، شیطان کا ہے نا کہ جو برائی کا کام ہوتا ہے نا، جو گناہ کا کام ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ محنت بدعت میں کرواتا ہے، کیونکہ وہ ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ ایک ہماری ٹیچر نے ہمیں بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا کہ اگر جب آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہو نا، تو امید ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی توبہ کر لو گے، لیکن جب آپ بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتے ہو نا، تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر لیتے ہو اپنے اوپر، کیونکہ آپ تو نیکی کر رہے ہو اپنی طرف سے۔ تو وہ بالکل بہت صحیح۔ زیادہ، ہم بہت زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں بدعت کر کے، گناہ سے بھی زیادہ ہم نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پچھلی کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے۔ اچھا جناب، چلیں جی، میرا خیال ہے ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارا کیا آنسرز آئے ہیں پولز کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی سوال ہے تو آپ کا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال جو تھا، اس میں ہمارے ماشاءاللہ 100% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ تھا کہ اور رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ سوال نمبر 2 کا درست جواب ہے 8واں مہینہ ہے، 7واں مہینہ نہیں ہے۔ کچھ ساتھیوں نے 7واں کہا ہے، 94% نے الحمدللہ 8واں کہا ہے، ماشاءاللہ
اچھا ایک کام آپ لوگوں نے کرنا ہے, چلے یہ میں آپ کو ایک ہفتے کا ہوم ورک دیتی ہوں. یہ میں نے اس دفعہ اپنی کلاس میں ڈی ایچ اے انسٹیٹیوٹ میں بھی جب پڑھایا تو اس میں بھی سب اسٹوڈنٹس کو دیا تھا. آپ سب نے اسلامک مہینوں کے نام یاد کرنے ہیں آرڈر میں, ٹھیک ہے, محرم سے شروع کر کے آخر تک لے کر, اور اگلی دفعہ کوشش کریں جو سنانا چاہے آپ میں سے سنائیں انشاءاللہ, اور آپ کسی کو سنائیں, یاد کروائیں, تاکہ اس سے ہمیں پھر اسلامک منتھس میں پتہ چلتا جائے گا کہ کون سا مہینہ کب آتا ہے. ٹھیک ہے, سوال نمبر 3 کا جواب جو ہے یہ 98% نے ماشاءاللہ درست جواب دیا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں, آگاہ نہیں ہے, واقعی غافل ہیں فضیلت سے, اور اس میں وہ کام کرتے ہیں کہ جو یعنی سمجھتے تو ہے کہ یہ بڑا افضل مہینہ ہے, لیکن کام جو ہے نا اعمال اس میں کوئی اور کرتے ہیں. یہ معلوم نہیں کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو اس میں کیا کرنا چاہیے, روزے رکھنے چاہیے. تو کرنے کا کام شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ ہے کہ غافل نہ ہوں, یاد رکھیں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور یاد رکھیں اس میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے, تو روزے رکھنے کی کوشش کی جائے. سوال نمبر 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے پورے مہینے. بالکل, شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. 91% نے درست جواب دیا, اور 9% کا خیال ہے کسی مخصوص دن. نہیں جناب, حدیث کا آپ پڑھیں, جو کتاب آپ کے ساتھ PDF شیئر کی گئی ہے اس کی آپ ہارڈ کاپی بھی منگوا سکتے ہیں سیلز آفس سے. اس میں حدیث میں واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں, اور اوپر بھی شیئر کی گئی ہے نا, کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں, بس میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اوپر ہے نا حدیث ہم نے شیئر کیا سوال 3 میں, کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ نے کوئی دن نہیں بتایا, آپ نے کہا پورا مہینہ ایسا ہی ہوتا ہے. آگے دیکھیں جی, سوال نمبر 5 میں ہے کہ پورے شعبان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے. امت کو نصف شعبان کے بعد عمومی طور پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. 83% نے نصف کا آنسر دیا, 5% کا خیال 1/3 ہے, اور 13% کا خیال 3/3 ہے. 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے, الا یہ کہ کوئی فرض روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہیں, جو کہ آگے سوال میں آ رہا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں گے. سوال 6 ہے, قرآن و سنت سے شب برات منانے کی دلیل نہیں ملتی. 98% نے درست جواب دیا. ذرا جناب مجھے یہ بتائیے کہ نہیں ملتی تو پھر منائی کیوں جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ملتی. تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, اس حوالے سے بتائیں, پڑھائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. سوال 7 دیکھیے, یہ جو سورۃ دخان کی آیت 3 اور 4 ہے, اس میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے, جو رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ہے. 92% نے اس کا درست جواب دیا. نصف شعبان کی رات نہیں ہے. 8% کا جواب غلط ہے. کیسے؟ اس کی دلیل اس درس سے موجود ہے. اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا. اب آپ بتائیے قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ شعبان کے مہینے میں نازل ہوا؟ نہیں نا, قرآن تو رمضان میں نازل ہوا. اس کا مطلب ہے جس رات میں اتارا وہ رات رمضان میں ہے, اور رمضان کی وہ کون سی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے, جو آخری طاق راتوں میں جس کو تلاش کیا جائے گا حدیث کے مطابق. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سورۃ دخان کی اس آیت میں لیلۃ القدر سے مراد رمضان کے آخری عشر کی ایک رات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی وہ رات نصیب کرے جو لیلۃ القدر ہے. رمضان آ رہے ہیں, دعائیں ابھی سے مانگنی شروع کر دیں. سوال 8 دیکھیے, نصف شعبان کی رات کے حوالے سے بعد جو عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے میں نہیں کی جاتی تھیں, یہ بعد کی ایجاد ہے. 98% کا جواب درست ہے. کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے دن روزہ رکھا, یا اس رات عبادت کی, یا کوئی چراغاں کیا, یا حلوہ پکا کے اس لیے کھایا کہ کوئی نیکی کا کام تھا, یا کچھ اور بہت سے جو کام کیے جاتے ہیں ایسی. یا قبرستان آپ گئے, جو ایک دلیل ملتی ہے بقیع کے قبرستان میں جانے کی, وہ جب بھی آپ کی حضرت عائشہ کے یہاں باری ہوتی تھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب ایک رات ضرور جایا کرتے تھے, اور ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک رات شعبان کی بھی رات ہو, لیکن وہ ایک روٹین میٹر کا کام تھا, اسپیشلی شعبان کی 15 سے کنیکٹڈ نہیں تھا.
سوال 9 دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس سوال میں تھوڑا کنفیوژن ہے، 13% نے کہا وہ بھی نہ رکھے، نہیں جناب وہ رکھ سکتا ہے، 88% کا جواب درست ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہو سکتا ہے کوئی فرض روزے باقی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ رمضان سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، تو اب 15 شعبان کے دوران بھی آپ وہ نیت کر کے رکھ سکتے ہیں روزے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ نیت کر کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر آپ میں ہمت ہے، اور انشاءاللہ یہ نہ ہو کہ بعد میں رمضان کے چھوڑ دیں، وہ تو رکھنے ہیں لیکن یہ فرض روزے کمپلیٹ کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ یا کسی کی عادت ہے وہ ایامی 20 کے روزے رکھتا ہے، 13 14 15 کے، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، یا پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہے، یا کوئی نظر مانی ہوئی ہے روزے کی، تو کوئی ایسی چیز جو کہ روٹین میٹر میں عادت ہے اور یا وہ سنت کے مطابق رکھتے ہیں تو وہ رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی یہ سوچ کر کہ شعبان کے مہینے میں رکھے جائیں اس کو نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کی تیاری رہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیے، نیک روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور بری روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ 94% کا جواب درست ہے، 6% کا جواب درست نہیں ہے۔ الحمدللہ یہیں تک بات کریں گے ہم۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مزید شعبان پر اگر موقع ہوا تو بات کریں گے، بلکہ اگلی دفعہ تو ہم انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے، آگے کے پروگرامز کے حوالے سے، اور کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کے کیٹر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ کے پیشنس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔